چلیں آگے چلتے ہیں. سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہے یکتا. پہلے ابھی صرف اتنا ہی ہم پہلی آیت کے اوپر بات کریں گے، اور اس میں سب سے پہلے جو ہے اس پوری سورہ کے حوالے سے اس کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے وہ دیکھنا بہت ضروری ہے. تب آپ کو اصل میں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اس سورہ کے نزول کی اہمیت کیا تھی. تو سب سے پہلے تو دیکھ لیجئے، اس کو ہم کہتے ہیں سورہ اخلاص. تو اخلاص اس طرح ہے کہ اس میں خالص توحید کا ذکر کیا گیا ہے. توحید کیا ہے؟ ایک اللہ کو ماننا. اچھا، اب اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی آپ کو بہت ساری اس میں احادیث ملیں گی جو اس سورہ کے نزول کا ریزن بنی ہے. تو ان میں ہم سب سے پہلے طبرانی کی روایت دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قریش کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیے. تو اس پر یہ صورت نازل کی گئی. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ذرا اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیے. تو اس موقع پر یہ سورہ نازل بھی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے یہ دو باتیں مشرکین کی طرف سے آئیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہودیوں کا ایک گروہ آیا نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کا وہ رب کیسا ہے جس نے آپ کو نبوت دے کر بھیجا. تو اس پر یہ سورہ نازل بھی. اب آپ یہ کہیں گی کہ ان میں کیا کانٹرڈکشن ہے کہ مشرکین نے سوال کیا، پھر میں ابھی آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہودیوں نے کیا، اور آگے میں اور بھی ابھی آپ کو روایات بتا رہی ہوں. تو کانٹرڈکشن نہیں ہے. ایکچولی مختلف اوقات میں مختلف گروہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا ایمان لانے سے پہلے. تو یہ وہ کچھ سوالات ہیں جو اس کی روشنی میں کیے گئے. پھر اس کے بعد ایک اور ہمیں شخص کے بارے میں پتہ چلتا ہے، عامر بن طفیل. اس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کس چیز کی طرف بلاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف. تو کہنے لگا اچھا مجھے پھر اللہ کی کوئی کیفیت تو بتائیں کہ وہ سونے کا بنا ہوا ہے یا وہ چاندی کا بنا ہوا ہے یا لوہے کا بنا ہوا ہے. تو اس پر یہ سورہ نازل ہوئی. اب آپ کو یہ خیال نہیں آ رہا کہ یہ کیسا سوال ہے کرنے کا؟ یہ اس لیے ان کی طرف سے ایک نیچرل سوال ہے کیونکہ یہ کون تھے؟ یہ تو شرک کرنے والے تھے اور بت پرست تھے. عامر بن طفیل کا جو نام ہے یہ تو بت پرست تھا. تو ان کے جو معبود تھے وہ کس چیز کے بنے ہوتے تھے؟ یہی جو ہے سونے کے، چاندی کے اور لوہے کے. جیسے آج آپ ہندوازم میں دیکھتے ہیں، ہندو جو ہیں ان کے جو بت ہیں وہ انہی تو میٹلز کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور روایت ہمیں آتی ہے. اب یہودیوں کا ذکر ہے کہ یہودیوں کے کچھ علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ اپنے رب کی کیفیت بتائیں کہ کیا وہ کھاتا پیتا بھی ہے، اور کیا دنیا میں وہ کسی سے وراثت پائے گا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ کا نزول کیا. یہ ایک اور کویسچن تھا. پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ کی سے روایت ہے کہ اب جو میں ذکر کر رہی ہوں وہ عیسائیوں کے یہی رہ گئے تھے. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ نجران کے عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ان کا پورا ایک ڈیلیگیشن آیا اور ان میں کوئی 7 پریسٹ ان میں شامل تھے، اور انہوں نے کہا کہ آپ بتائیے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں تو آپ کا رب کیسا ہے، کس چیز سے بنا ہوا ہے، اور کیا اس کا کیفیت کیا ہے. کیفیت کا مطلب ہوتا ہے اس کی ماہیت کیا ہے، کس قسم کا ہے، کیا ہے، ڈیٹیلز وغیرہ جانی. تو اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے روایات رکھی ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مختلف مواقع پر مختلف قسم کے جو یہ گروہ تھے انہوں نے ایمان لانے کی دعوت جب ان کو دی گئی تو انہوں نے ایک اپنا ایک کویسچن کرنے کے حوالے سے، اپنے کنفیوژنس کو دور کرنے کے حوالے سے مختلف سوالات کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو آپ یہ دعوت دے رہے ہیں. تو اس کے اوپر یعنی مدینہ میں کبھی یہودیوں نے کیے، کبھی عیسائیوں نے کیے. تو اس طرح کے جو یہ تمام سوالات جب کیے گئے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سب کے آپ سمجھ لیجئے کہ رد کے طور پر اور ان کو سمجھانے کے طور پر ایک ہی سورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی، بتائی اور کہا کہ بس جو بھی تم سے سوال کرے
تم اس کے سامنے اس سورت کی تلاوت کر دو اور اس کو سمجھا دو، یہ وہ واحد سورہ ہے کہ جس سے کہ ان کے تمام شرک کا سد باب ہو جائے گا. تو یہ ایکچولی اس کا پورا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ یہ دیکھ، جو میں نے ابھی آپ کو بات بتائی، یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ ان کے پاس جو بھی اس زمانے میں بت موجود تھے، میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ وہ شکل اور جسم بھی رکھتے تھے، یعنی چاہے وہ پتھر کے تھے چاہے وہ میٹل کے، لیکن ان کا ایک جسم بھی ہوتا تھا، چہرہ بھی ہوتا تھا. تو ایک تو یہ بات تھی. دوسری بات، عیسائیوں میں بھی یہ مسئلہ تھا. اگر آپ نوٹ کریے ان کا کوشچن جو تھا وہ کیا تھا کہ وہ تو اللہ کا جو ہے وہ بیٹا مانتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو. تو اسی لیے انہوں نے سوال کیا کیا وہ کھاتا پیتا بھی ہے تمہارا خدا؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کھاتے پیتے تھے. قرآن میں بھی ان کے بارے میں یہ بات آتی ہے. اس کے بعد اس زمانے میں مجوسی بھی تھے. مجوسی جو ہیں وہ آتش پرست ہوتے ہیں، آگ کو پوجتے ہیں. پھر صوبی بھی تھے. صوبی کون ہوتے ہیں؟ ستارہ پرست ہوتے ہیں. تو اس طرح کے یہ سب لوگ تھے. ان کے ذہنوں میں مختلف قسم کے جو باتیں ذہن میں آتی تھیں اس کے حوالے سے انہوں نے کویسچن کیا. تو یہ تو اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تھا. اب تھوڑا سا آگے اس کی امپورٹنس کے بارے میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، بہت ساری حدیث کی کتب ہیں جن میں کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک سورت جو ہے یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. یہ اس کی بہت امپورٹنس ہمیں پتہ چلی. اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ذہن میں یہ خیال آیا کہ 1/3 قرآن کے برابر یہ سورہ ہے تو کیا چیز کے اندر ہے نا جو اس کو امپورٹنٹ بناتی ہے. تو اس کے بارے میں علماء نے یہ اس کی توجہ دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے پورے قرآن کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر جو عقائد، جو دین، جو احکامات پیش کیے گئے ہیں تو ان کی جو بیس ہے وہ 3 نظریات پر یا عقائد کے اوپر مبنی ہے. ان میں نمبر 1 ہے توحید، نمبر 2 جو ہے وہ رسالت ہے. رسالت کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور تیسری بات کیا ہے؟ آخرت. تو یہ 3 اس کے کمپوننٹس ہیں مین قرآن کے، جس کے اوپر پورا قرآن جو ہے وہ محیط ہے. تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورہ اخلاص میں خالص توحید کا ذکر کیا جا رہا ہے. خالص جو ہے ایک اللہ کے بارے میں پیغام دیا جا رہا ہے، اس لیے اس کو 1/3 قرآن قرار دیا. اس کے پیچھے حکمت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ تعالی اس کو شروع کرتے ہیں سورہ اخلاص کو. اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو جو بات آ رہی ہے کہ کہہ دو کہ وہ اللہ ہے، یکتا ہے. میں پوری اب ترجمہ پڑھ لیتی ہوں، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے تفسیر دیکھیں گے. اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. اس کے بارے میں ایک حدیث ہم دیکھتے ہیں، بخاری میں آتی ہے، حدیث قدسی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان مجھے گالی دیتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ میرے لیے اولاد ہے، اور اس اولاد کو وہ ثابت کرتا ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، میں نے کسی کو جنا نہیں اور نہ میں کسی سے پیدا کیا گیا ہوں اور نہ ہی میرا کوئی ہمسر ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے بخاری کی جو یہ میں حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے، ایز اٹ از من آن، ایسا نہیں لگ رہا آپ کو کہ جیسے سورہ اخلاص کی ہی ایکسپلینیشن ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہاں بھڑک رہا ہے. اور یہ جو بات ہے نا ثابت کرتا ہے، یہ ایکچولی عیسائیوں کی طرف زیادہ اشارہ ہے کہ وہی عیسیٰ علیہ السلام کو اصل میں اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں. اب اس کے بعد جو بات ہے ہم یہاں اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ یکتا ہے. تو یہاں سے بات جب ہم پہلی آیت کو اس کو دیکھیں تو ہم یہ یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اس کا جو آپ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تو آپ نے جان لیا کہ تم جس رب کا مجھ سے تعارف چاہ رہے ہو، یہی بات تھی نا، یہ تعارف چاہ رہے تھے. تو اس کے بارے میں یہ کہ وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ وہی اللہ ہے جس کو کہ تم بھی مانتے ہو. میں کوئی نیا رب لے کر نہیں آیا ہوں، وہ ایک ہی اللہ ہے. تم اس کے اوپر ایمان لے آؤ، اسی کی عبادت کرو اور اپنے سارے جو تمہارے مختلف قسم کے معبود ہیں ان کو چھوڑ دو. دوسری بات یہ کہ اللہ جو تھا عربی میں، مطلب عربس میں، عربوں میں، یعنی ان کے اندر یہ کوئی اجنبی لفظ نہیں تھا، کوئی ایسا نیا نہیں تھا کہ وہ پریشان ہو جائیں اس لفظ کو سن کے نا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں سورہ زخرف ہے، آیت نمبر 87 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. کسے کہا جا رہا ہے؟ انہی مشرکین کو
یعنی یہ مانتے تھے یہ بات. اگر ان سے کہا جائے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا تو کہتے تھے اللہ نے کیا ہے. ہاں ایک ذات ہے, اللہ ہی نے پیدا کیا. اس وقت نہیں کہتے تھے کہ بتوں نے پیدا کیا. اچھا, پھر اس کے بعد سورہ عنکبوت میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا, چاند اور سورج کو کس نے مسخر کیا, تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے. ٹھیک ہے, یہ خود یہ بات دعویٰ کرتے تھے. اس کے علاوہ سورہ یونس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور کون زندوں کو مردہ اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے, کون اس نظام عالم کی تدبیر کر رہا ہے, ذرا ان سے پوچھو, یہ ضرور کہیں گے اللہ نے. آیت نمبر 31 میں آتا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری دلائل آپ کو آیات میں ملیں گی. تو اب بات یہاں یہ نکلتی ہے کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں ان لوگوں کو تعلیم دیتے ہوئے, اور جو وہ اللہ کا تعارف چاہ رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو سمجھانے کے لیے, اور ہم ابھی تفسیر کا جو مطالعہ کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہا ہے, تو مراد یہاں کہنے کی یہ ہے کہ تم خود اور کائنات, جو تم خود اپنا اور ساری کائنات کا خالق جو ہے وہ رب, اس کے اوپر تم ایمان لے آؤ. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اللہ ہی خالق ہے, اللہ ہی یکتا ہے, رازق ہے, رزق دینے والا ہے, مدبر ہے, نظام چلانے والا ہے. جب تمہیں کوئی پریشانی آتی ہے تو تم تمام معبودوں کو چھوڑ کر مدد کے لیے اپنے رب کو, اللہ ہی کو پکارتے ہو. ٹھیک ہے نا, یہ سارے فیکٹس ہیں. تو بات کیا ہے کہ اس بات کا جب تم یعنی ہر چیز دیکھو, مالک اللہ, رازق اللہ, رزق دینے والا اللہ, منتظم آرگنائز کرنے والا دنیا کو اللہ, پھر اس کے بعد دعا مانگنے کے لیے اللہ, مدد مانگو تو اللہ, سب کچھ ہے نا, اللہ کا رائٹ ہے. تو جب تمہیں اگر اتنی یہ بات سمجھ آ گئی تو آگے ایک بات یہ سوچو کہ یہ چیز ناقابل یقین ہے کہ کائنات کا ایک رب ہو اور نظام چلانے والا ہو, اور وہ ایسا ہو کہ وہ نہ سنتا ہو, نہ دیکھتا ہو, نہ بولتا ہو. وہ کون تھے؟ ان کے بت. ٹھیک ہے نا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دعوت دینے کو کہا, لیکن قرآن میں تو اللہ تعالیٰ ہی اپنا تعارف یہ کرا رہے ہیں نا کہ اللہ ہی ہے جو کہ سنتا بھی ہے, زندہ بھی ہے, دیکھتا بھی ہے, قادر مطلق بھی ہے, علیم بھی ہے, حکیم بھی ہے, رحیم بھی ہے, سب پہ غالب بھی ہے, تمہاری دعاؤں کو بھی سننے والا ہے. تو تم نے کیسے خدا بنائے ہوئے ہیں؟ اور تم خود بھی جب کہ مانتے ہو, جب تم سے اللہ سوال کرتا ہے بتاؤ یہ ساتوں آسمان عرش عظیم کس نے بنایا, تو تم یہ ضرور کہیں گے اللہ نے. تم یہ بھی مانتے ہو بات. تو تھوڑا سا عقل استعمال کرو کہ وہ کیسا تمہارا معبود ہے. اگر تم نے اپنے معبود بنائے ہوئے, وہ تو نہ بولتے ہیں, نہ سنتے ہیں, نہ دیکھتے ہیں, نہ تمہاری دعائیں سننے پر قادر ہیں. اگر ان کے اوپر سے کوئی مکھی بھی بیٹھ جائے تو مکھی بھی اڑانے پر قادر نہیں. تو بات آپ کو سمجھ آئی؟ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعوت دی. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو پہلی والی آیت ہو گئی نا. اگلی جو بات آ رہی ہے نا اسی والی میں آیت میں, یہ تو میں نے آپ کو جو تعارف کرایا نا قل هو اللہ تک کرایا, اب ہے احد. احد کا کیا مطلب ہے؟ یکتا, ایک. اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ان کو جو اگلی بات سمجھائی گئی ہے کہ دیکھو اللہ یکتا ہے. اللہ کس کس چیز میں یکتا ہے؟ اکیلا رب ہے, اکیلا دنیا کا نظام چلانے والا ہے, اس کی ربوبیت میں کوئی کسی کا حصہ نہیں. ربوبیت کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا. ٹھیک ہے, نریشر, نرش کرنے والا نا. تو وہ جو ہے اکیلا ہے, تو اس کا کوئی اس کو, وہ اکیلا یہ تمام کام کر رہا ہے. احد ہے, اکیلا یہ سب کچھ کر رہا ہے, اس کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر ساتھ میں جب وہ مالک ہے اور وہ رب ہے تو ساتھ میں الوہیت بھی اسی کو ہی زیبا دیتی ہے. الوہیت کا مطلب ہوتا ہے ونیس آف گاڈ, ایک اللہ. اور جب وہ ایک اللہ ہے تو بھائی عبادت میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں, اسی کی تم عبادت بھی کرو. تو یہ تو اس کی ڈیفینیشن ہو گئی. اب یہ ہے دوسری بات. سیکنڈلی کیا ہے, ابھی میں واحد کے اوپر ہی چل رہی ہوں نا, احد کی بات کر رہے ہیں. دوسری بات کیا ہے کہ تنہا اس نے پوری کائنات کی تخلیق کی. اس نے کسی کو مدد کے لیے نہیں بلایا کہ آؤ میری ہیلپ کرو, کوئی اس کا شریک نہیں تھا. پھر جب اس نے اکیلی تخلیق کر دی کائنات تو اس کے اوپر مالک بھی وہی ہے, مالک بھی وہی بنا. کوئی کسی کا رائٹ نہیں تھا, کیونکہ جو چیز اون کرتا ہے بناتا ہے وہی اس کا مالک ہوتا ہے. وہ یہ تو نہیں کرتا میں نے یہ چیز بنائی, آئیے اب آپ مالک بن جائیے. کون کرتا ہے؟ یا آپ نے گھر بنایا تو آپ اس گھر میں رہیں گی نا, یا آپ کسی نیبر کو کہیں گے آئیے میں نے آپ کے لیے گھر بنا دیا آپ آ کے رہیں. یہ تو نہیں ہوتا.
تو جب اللہ نے کائنات بنائی تو مالک بھی وہی ہے، اس کو ہی رائٹ ہے کہ وہ مالک بنے. اب جب مالک بن گیا وہ، تو مالک بننے کے بعد جو تدبیر دنیا کی کرنی ہے، جو دنیا کو چلانا ہے، تو وہ بھی رب چلائے گا، اور وہ چلا رہا ہے. اللہ نے ہم کو پیدا کر کے کہیں پھینک نہیں دیا، کہیں چھوڑ نہیں دیا کہ جاؤ جا کے خود ہی اپنا رزق کماؤ، جاؤ چوٹی تم خود کھاؤ، تم انسانوں تم خود کھاؤ. پوری ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے. ایک نظام بنایا ہے دنیا کا ہمارے لیے، آرگنائز کیا ہمارے لیے، آسانیاں ہمارے لیے پیدا کی. اس کے بعد کیا ہے، جب نظام چلایا اللہ نے، اسی میں اللہ رزق بھی دے رہا ہے، نافرمانوں کو بھی دے رہا ہے، فرما برداروں کو بھی دے رہا ہے. یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو نافرمانوں کا رزق روک لے، کہتے کہ دوپہر کا تمہیں رزق نہیں ملے گا کیونکہ صبح تم نے نماز نہیں پڑھی تھی، کبیرہ گناہ سے ابتدا کی تھی، تو دوپہر کا تمہارا کھانا بند، روزی بند، تم نے فلاں گناہ کیا، رات کو تمہیں سر چھپانے کا ٹھکانہ نہیں ملے گا، یا کوئی اور گناہ کیا تم نے تو یہ چھت تمہارے اوپر گر جائے گی. ایسا بھی نہیں کرتا اللہ، اتنا غفور و رحیم رب ہے. تو روزی بھی اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی. پھر ہر برے وقت میں جب روزی بھی وہی دیتا ہے تو برے وقت میں کام بھی وہی آتا ہے، مدد بھی وہی کرتا ہے، فریاد رس بھی وہی ہے. تو پھر بات یہی ہے کہ ان تمام کاموں میں ہم خود اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے کام ہے، یہ اللہ کی مصلحت ہے، اس میں تو کوئی شریک ہے ہی نہیں. تو پھر عہد آپ دیکھ لیجئے کہ وہ واقعی یکتا ہے اس حوالے سے بھی. تیسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو یہ سوال کیا تھا کہ اس کا کوئی نسب ہے، تو اس کے بھی حوالے سے یہ دیکھ لیجئے کہ اس کا نسب کیسے ہو سکتا ہے نا، وہ کوئی عام انسان کی طرح تو نہیں. تو بات یہی ہے کہ اللہ کا جو معاملہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہمیشہ سے تھا، جو ہمارا ایک عقیدہ ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ اس سے پہلے کوئی لا تھا نہ اس کے بعد کوئی لائے گا. دوسری بات یہ کہ اس کا کوئی جینڈر نہیں ہے، یہ بھی ہمارا ایمان اس کے اوپر ہے. تو یہ بھی ان کی نفی ہے ان کے بعد کی کہ اس کا نسب کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی عام انسانوں والی کوئی تقسیم پائی نہیں جاتی، انسانوں والی کوئی چیز اس کے اندر ہے نہیں. وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، ہر قسم کے عیب سے جو ہے وہ مبرہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگلی جو بات یہاں پر آئی اس کے کمپلیٹ ہونے کے بعد، وہ اگلی اللہ تعالیٰ کی کوالٹی آ رہی ہے، اور وہ آ رہی ہے اللہ الصمد. اللہ سب سے بے نیاز ہے. اور دوسری بات یہاں پر ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ اور سب اس کے محتاج ہیں، ٹھیک ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں. تو یہ جو صمد کا ورڈ ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. آلدو اس کی اتنی ڈیپتھ ہے، اتنی ڈیٹیل ہے اس کے ترجمے میں، لیکن اتنا وقت نہیں کہ میں ہر ایک کا رائے آپ کے سامنے رکھوں جو اس کی تفاسیر میں ڈیٹیلز ملتی ہیں. لیکن تھوڑی بہت میں آپ کو جو معنی یہاں بتاؤں گی تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ اس کے اندر کتنی ڈیپتھ ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ سمجھ سے مراد یہ ہے کہ وہ سردار جو کہ کامل ہو اور اس کی جو سمجھ ہے اور جو اس کی عقل ہے وہ انتہا کو پہنچی ہوئی ہو. سمجھ کا یہ مطلب ہے. پھر علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ سمجھ سے مراد ہے کہ کوئی چیز اس سے بالا تر موجود نہ ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بے نیاز ہے نا. تو کیوں بے نیاز ہے؟ دیکھیے ہم سب جو ہیں ہم ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں رہ سکتے، ہے نا. یہ بات آپ مانتے ہیں نا، ہم نہیں ہو سکتا ایسا. اگر ہم یہ بات کہیں بھی کہ میں یہ کوالٹی اپنے اندر پیدا کرتی ہوں کہ میں بے نیاز ہو جاؤں، تو یہ نہیں ہو سکتا. وہ الگ چیز ہے، وہ بات یاد رکھیں. محتاجگی الگ بات ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ تو ہمیں اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہیں کرنا. بے نیازی کی میں بات کر رہی ہوں. مثال کے طور پہ میں یہاں بیٹھی ہوں، ٹھیک ہے، میں اگر یہ کہوں کہ میں تو کسی سے کچھ بھی نہیں کہوں گی، میں تو خود اپنے سارے کام کروں گی، تو آپ یہ دیکھیں یہاں پہ جو پانی کا گلاس رکھا ہے، فی الحال مجھے اس کے لیے بھی میں بے نیاز نہیں ہو سکتی. مجھے فرین کو یا کسی کو کہنا ہوگا مجھے پانی لا کے دو، ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہم ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں. آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں تو یہاں پر اب پورا ارینجمنٹ یہاں پہ پہلے سے سب نے کیا ہے، تو آپ بے نیاز ہو سکتے ہیں. اگر یہ ارینجمنٹ نہ کرتے تو یہاں ہیپ ہیزرڈ چیزیں پڑی ہوئی ہوتی. تو اس طرح دنیا میں ہم دکاندار کے پاس جاتے ہیں، ہم جو ہے گروسری لینے جاتے ہیں، ہم معاملات میں بینکس جاتے ہیں، معاملات نبھاتے ہیں، دنیا نبھاتے ہیں. ہوتا ہے نا، لاکرز ہیں بینک میں، آپ نے لاکر جولری رکھی ہوئی ہے، کوئی آپ کے کچھ کام ہے دنیا کے، آپ ٹریولنگ کرتے ہیں، ایئرپورٹ جاتے ہیں. تو
ہم بے نیاز رہ ہی نہیں سکتے. آپ اگر ٹکٹ والے سے ٹکٹ نہ خریدیں آپ ٹریولنگ نہیں کر سکتے, جہاز نہ ہو تو آپ سفر نہیں کر سکتے. تو ہم سب ان چیزوں میں جڑے ہوئے ہیں, کہیں نہ کہیں ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے. پھر ایموشنل رشتوں میں بھی ہم ڈپینڈنٹ ہیں. ایک شوہر کو بیوی چاہیے, بیوی کو شوہر چاہیے. ماں, ابھی آپ دیکھیے شادی ہوتی ہے اور لڑکی چاہتی ہے میں ماں بن جاؤں, اس کو اولاد کی ضرورت ہے, اس کی ایک نیڈ ہے اندر سے. بھائی اور بہن ہے, ان کی ایک محبت ہے مثالی, بہن بہن کی محبت مثالی ہے, اگر بہن نہ ہو دوسری کی وہ فیل کرتی ہے. تو ہم سب ان رشتوں میں ڈپینڈنٹ ہیں نا. اللہ واحد ذات ہے پورے کائنات کی کہ اس کے اندر اس کو ضرورت نہیں کسی کی, وہ بے نیاز ہے. اس کا کوئی یعنی یہ مسئلہ ہے ہی نہیں, یہ ایشو اللہ کا ہے نہیں. اور یاد رکھیے انہی کوالٹیز کی بنا پہ وہ رب ہے, انہی کوالٹیز کی بنا پہ. اور ہم اسی لیے بندے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی. آلدو دعا کرنی چاہیے لیکن ہم ہیں ڈپینڈنٹ ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں یہ ہے ابن عباس کا قول ہے, سمد سے مراد وہ ہے جس کی طرف لوگ مصیبت یا بلا ہونے کے نازل ہونے کی صورت میں مدد کے لیے رجوع کریں. ہے نا یہ بات اللہ کے اندر. پھر وہ اپنے شرف میں, اپنی عظمت میں, اپنے حلم میں, اپنی بردباری میں, اپنے علم میں حکمت سے پرو, اتنا زیادہ پرفیکٹ ذات ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے بتایا کہ سمد وہ ہے یعنی وہ رب ہے کہ جو سب سے بے نیاز ہو اور سب اس کے محتاج ہو. بہت ہی اچھی, سب سے اچھی ڈیفینیشن یہی ہے. پھر اس کے بعد اکرما کا قول ہے کہ رب سمد میں رب کی وہ شان ہے کہ نہ اس سے کوئی چیز نکلتی ہو نہ اس میں کوئی چیز جاتی ہو, یعنی کوئی اس کا یعنی آگے اس کا جو ہے نا نسل نہیں چلتی ہو. پھر سعد بن جبیر نے کہا کہ سمد سے مراد وہ رب ہے جو اپنی صفات اور اپنے اعمال میں کامل ہو, پرفیکٹ ہو. کون انسان پرفیکٹ ہے آپ بتائیں؟ کوئی مطلب شائبہ بھی نہ ہو اس میں کسی کمی کا. ربیہ بن انس کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سمد ایسا رب ہے کہ جو کہ بے عیب ہے اور اس پر کوئی آفت نہ آتی ہو. مقاتل کہتے ہیں جو کہ بے عیب ہو ذات. اور دوسرے حسن بصری اور قتادہ کا کہنا یہ ہے کہ سمد سے مراد ایسی ہستی ہے جو کہ رب ہے, جو کہ باقی رہنے والی ہے, جو کہ لازوال ہے. پھر ابراہیم نقی کا کہنا ہے کہ سمد سے مراد وہ جس کی طرف لوگ اپنی حاجتوں کے لیے رجوع کریں. اس طرح سے آپ کو بے انتہا روایات ملیں گی جس سے آپ کو پتہ سمد کی اہمیت کا پتہ چلے گا. تو اب یہاں رک کے ہم یہی دیکھتے ہیں کہ آپ واقعی حقیقتاً دیکھیں کہ ساری دنیا جو ہے وہ اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کسی کا محتاج نہیں. دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ اپنے وجود سے اپنی حاجات کے لیے, اپنی ضروریات کے لیے شعوری طور پہ غیر شعوری طور پہ اللہ کی ڈیپینڈنٹ ہے. نہ بھی چاہے تو اسے ایک ایتھیسٹ کو بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. وہ کہتا رہتا ہے اللہ کو نگیٹ کرتا رہتا ہے. ایک اسکیپٹک بھی جو ہے وہ نگیٹ کرتا رہے لیکن سورج نکل کے اس کو بتاتا ہے کہ میں تمہارے لیے نکلا ہوں. چاند نکل کے بتاتا ہے یا غروب ہو کے انڈیکیٹ کرتا ہے کہ رات ہو گئی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ آ گیا تم سو جاؤ. ایک ایتھیسٹ بھی جو صبح کا ناشتہ صبح اٹھ کے کرتا ہے یا مہینے کی سیلری جا کے لیتا ہے, یہ انڈیکیشن ہے اللہ کا کہ اللہ تمہیں رزق دے رہا ہے تمہارے نہ ماننے کے باوجود, تمہاری نافرمانی کے باوجود. تو اللہ کی نشانی تو پورے کائنات میں بکھری پڑی ہوئی ہیں. تو وہ شعوری طور پہ مینس کانشیسلی یا انکانشیسلی وہ مانے نہ مانے, اللہ کا ظہور اس پوری کائنات میں ہے, چپے چپے میں ہے, چھوٹی چھوٹی ایک چونٹی کے چلنے میں ہے, ایک پھول کے کھلنے میں ہے, ہر جگہ اللہ ہے, اللہ کا ظہور ہے. جو پھل جو ہے کہ ایتھیسٹ کھا رہا ہے وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ تم جو ہے نا اس پھل کو نکال کے دکھا دو, بیج ڈال کے تم نکال کے دکھا دو. جو ابھی میں نے آپ سے پوچھا نا, بتایا آپ کو کہ اللہ سوال کرتا ہے کائنات کس نے بنائی, تو وہ ضرور کہتے ہیں اللہ نے. تو وہ کچھ بھی مدر نیچر کہہ دیں, ایتھیسٹ مدر نیچر کا نام لیتے ہیں, کہہ دیں مدر نیچر کہہ دیں, لیکن ہے تو نا کوئی ہستی تو ہے نا. تو اس کا ذکر کیا گیا. اس کے بعد کیا ہے کہ جو بات میں نے بے نیازی کی آپ کو بتائی کہ وہ رزق دیتا ہے, رزق لیتا نہیں, اس کو نہیں ضرورت ہے کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہو اور وہ لوگوں سے رزق مانگے. وہ تو صرف دینے والا ہے, دینے والا ہے. اب اس کی جو ہے مغفرت بھی دینے والی ہے, رزق بھی دینے والا ہے, نعمتیں بھی دینے والی ہیں. ہر چیز میں اس کا اینگل جو ہے, جو اس کی بڑائی ہے, وہ یہ کوالٹی اس کے اندر موجود ہے کہ وہ دیتا ہے. اس کے بعد پھر جو اگلی اس آیت میں بات آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ
نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد. اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور اس کو سب سے زیادہ جن لوگوں نے مس انٹرپریٹ کیا اور وہ اس راز کو نہ پا سکے ان میں ٹاپ پر کرسچنز ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. اور جیوز میں سے ایک ون آف دا گروپ تھا, تمام جیوز نہیں, ایک گروپ نے جو کہ بنی اسرائیل اس وقت کہلاتے تھے کہ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا. تو یہ دو لوگ جو تھے ان کے اندر یہ ڈیویشن ہے آج بھی اور پہلے بھی موجود تھی. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی اپنا تعارف کرا دیا کہ میرا کوئی اولاد نہیں اور نہ میں کسی کا جو ہوں باپ ہوں نہ میری آگے کوئی اولاد ہے. تو اب یہاں پہ ہم رک کے دیکھتے ہیں کہ دیکھیے اگر کوئی یہ ازیوم کرتا ہے جیسے کرسچنز کرتے ہیں اور جیوز کرتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ فرض کر لیں کہ ہم اللہ کے لیے نعوذ باللہ لیٹ سے سمجھنے کے لیے اولاد کو تصور کریں تو پھر معاذ اللہ نعوذ باللہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ پھر تو اٹ مینس کہ اللہ کا کوئی ایک مادی اور جسمانی وجود ہے. پھر تو ہم یہ بات مان رہے ہیں اور جب اس کا ایک وجود ہے تو پھر تو اس کی ہم جنس ہم جینڈر اس کی بیوی بھی ہونی چاہیے نعوذ باللہ, اللہ کی ہونی چاہیے نا. تو پھر آپ یہ بتائیے کہ ہاؤ کین دس بی پاسبل. وہ رب کیسا ہے پھر؟ وہ تو اللہ تو اپنا تعارف کرا رہا ہے میں تو ہوں ہی نہیں انسانوں کی طرح, میری تو کوئی اولاد ہی نہیں. اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہے ہیں. تو خود بھی ایک تصور میں لائیں کہ وہ رب کیسا ہے. وہ تو پھر ایک عام انسان بن گیا نا, وہ تو ایک کریشن بن گیا نعوذ باللہ. تو نمبر 1 یہ پرابلم ہے اس والی بات میں ان کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ کا بیٹا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک باپ ہوتا ہے نا اس کے ساتھ نسل کا تصور آتا ہے کہ ابھی شادی بھی اب آگے نسل چلے گی, اولاد ہوگی, ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے کہ اگر جو ہے وہ نسل آگے چلے گی تو اٹ مینس یہ ہے کہ اللہ کا اگر بیٹا ہے تو اللہ کی ہی آگے نسل چلے گی اور اللہ نے پھر ایک دن نعوذ باللہ ایک انسان کی طرح ختم ہو جانا ہے. کیونکہ یہ تو نہیں کہ بیٹا بھی رہا اور باپ بھی دنیا میں موجود ہے, یہ تو نہیں, دنیا کا قانون نہیں. تو اب کیا ہے کہ اس طرح سے نعوذ باللہ یہ بات انڈیکیٹ کرے گی جو کہ اللہ کا نعوذ باللہ رد کرے گی کہ اللہ کی کوئی ابتدا ہے اور جیسے کہ ہے اور انتہا بھی ہے نعوذ باللہ. تو یہ بھی نہیں پاسبل, ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے تو پھر اللہ کے اندر جو صفات ہیں, خدائی صفات ہیں نا, اللہ کی صفات, تو وہ بیٹے کے اندر بھی تو آ گئی نا. پھر اللہ ہی کا بیٹا ہے وہ. تو جو صفات اللہ کے اندر ہیں کہ وہ یکتا ہے, وہ بے نیاز ہے, ٹھیک ہے نا, وہ مدد میں تمہاری مدد کرتا ہے, وہ دعاؤں کا سننے والا ہے, تو یہی تمام چیزیں تو بیٹے میں بھی آ گئی. تو پھر تو یہ 2 خدا ہو گئے نعوذ باللہ. ہاؤ کین دس بی پاسبل. ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا. سمپل بات ہے نا کہ اگر ایک عورت ہے اس سے اگر ایک وجود پیدا ہوگا تو وہ بیٹی ہوگی یا بیٹا ہوگا نا, اسی طرح کا ہوگا, وہی چیزیں آگے پیچھے ہوں گی نا. تو یہ بھی چیز رد کرے گی کہ ایسا کیسا خدا ہے. وہ تو کہہ رہا ہے میں یکتا ہوں, میرا برابر کیسے ایک اور خدا آ جائے گا میرا بیٹے کی شکل میں. دوسری بات کیا ہے کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک جو دنیا میں اللہ نے انسان کو بھیجا تو سب سے زیادہ جو ایک انسان کے اندر ایک حاجت ہوتی ہے نا, ایک نیڈ ہوتی ہے اولاد کی, اس کا ریزن محبت تو ہوتا ہی ہے, ایموشنل سیٹسفیکشن تو ہوتا ہی ہے. دوسری بات ایک کمزوری بھی پائی جاتی ہے کہ بڑھاپے میں مجھے کون دیکھے گا, ہوتا ہے نا, یا میرے دن رات میں مجھے کمپنی کون دے گا. اولاد بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے نا اس کے لیے. تو یہ ایک کمزوری ہے ہماری, ہے نا. ہمیں اگر آپ دیکھیں جن کے بچے باہر پڑھنے چلے جاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں, ماں کیا کہتی ہے, مجھے تو ڈپریشن ہو گیا جب سے میرا بچہ گیا ہے, میری بیٹی چلی گئی, میں بہت اسے یاد کرتی ہوں, باہر چلی گئی. تو یہ ہماری ایک ایموشنل نیڈ ہے. اور دوسری ایک اور بات یہ ڈپینڈنسی بھی ہے کہ اگر ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو سب کیا کہتے ہیں, تمہاری اولاد نہیں ہے تمہیں دیکھنے کے لیے, ہے نا یہ بات. اگر آپ کوئی کہے کہ بھئی مجھے ڈاکٹر کیا لے جائیں تو وہ کہیں گے بھئی تمہارے بیٹا بیٹی ہے نا, ان سے کہو تمہاری اولاد کہاں ہے, وہ کہاں چلے گئے. ایک نیچرل بات ہے. تو یہ جو کمی ہے یا ایک آپ چیز کہہ لیجئے کہ نیڈ ہے, تو یہ اللہ کے اندر اگر نعوذ باللہ پیدا ہو گئی اور اللہ یہ کہے کہ میرا بیٹا ہے اور میرا بیٹا مجھے دیکھے, تو وہ رب کیسے رہے گا. تو یہ بھی رد ہو گیا.
اس بات کا بھی، اس عقیدے کا رد یہاں بھی نظر آ رہا ہے کہ اللہ کو تو کوئی نیڈ نہیں، اللہ کے اندر تو کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ جو بات ہے جس کو ہم یہاں پر بات، جو میں نے آپ کو تھوڑی بہت باتیں بتائیں، جو سب تو ہم اس کو ڈسکس بھی نہیں کر سکتے وقت کی کمی کی وجہ سے، کہ اب یہاں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اللہ کو احد کہتے ہیں، یکتا کہتے ہیں، صمد کہتے ہیں، بے نیاز کہتے ہیں، تو ہر قسم کی جو شرک ہے اس کی جو جڑ ہے وہ کٹ جاتی ہے، کمپلیٹ نیگیشن ہے یہاں پہ شرک کا۔ اور اس کی دلائل کچھ قرآن میں ہمیں ملتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ نساء آیت نمبر 171 میں آتا ہے اللہ تو بس ایک الہ ہے، وہ پاک ہے اس کا کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس کی ملک ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 15 لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا، حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 36 اور ان لوگوں نے کہا کہ خدائے رحمان نے کسی کو بیٹا بنا لیا، پاک ہے وہ، بلکہ جن کو یہ اس کے اولاد کہتے ہیں وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی۔ یہ ہے سورہ المؤمنون آیت نمبر 91 اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں، کوئی دوسرا الہ اس کے ساتھ نہیں ہے، وہ واحد الہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ دلائل ہیں، اور بھی بہت سارے آپ کو دلائل ملیں گے۔ اب جو آگے بات آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے، اگلی جو کوالٹی ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اچھا، سب سے پہلے نا کف کا ورڈ سمجھ لیں، یہ جو ورڈ استعمال کیا جاتا ہے نا کف، تو آپ نے یہ سنا ہے کہ ہم بعض دفعہ کہتے ہیں کہ جو شادی ہے نا وہ کف میں کرو، سنا ہے آپ نے؟ تو اس کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کف سے مراد یہ ہے کہ اپنی برادری میں کرو۔ ابھی کسی نے بولا بھی ہے، اچھا چلے برادری میں کرو، ٹھیک ہے، تو یہ اس سے مراد برادری نہیں ہے۔ کف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے لیے جب یہ ورڈ استعمال کریں نا کفون، تو ہم یہ کہیں گے، دو معنی ہیں اس کے نا، اگر ہم مخلوق کے لیے کریں گے تو یہ ہے برابری، ٹھیک ہے، یعنی مراد یہ اس سے یہ ہوتی ہے کہ لڑکا اور لڑکی معاشرتی حیثیت سے اکنامکلی دونوں برابر ہوں، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اسلام کہتا ہے یہ زیادہ بہتر ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا دنیاوی لحاظ سے۔ لیکن جب ہم اللہ کے لیے ورڈ استعمال کر رہے ہیں تو ہم اس کو کہیں گے کہ کفون، یعنی اس جیسی کوئی مثال ہی نہیں ہے، کوئی مشابہ ہی نہیں ہے اللہ سے، کوئی اللہ سے ملتا جلتا بھی نہیں ہے، کوئی اللہ کے ہم رتبہ بھی نہیں ہے، کوئی اللہ کے مساوی بھی نہیں ہے۔ جتنے بھی ورڈ آپ لے آئے نا برابری کے، یعنی بس سمپل اس میں بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ کا آپ اس کو اور لفظ بڑھاتے چلے جائیں کہ کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس کی حیثیت کا نہیں، کوئی اس کے جوڑ کا نہیں، جتنے بھی ورڈ آپ بس ایڈ کر سکتے ہیں آپ کر لیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ مراد کیا کہ سارے کائنات میں اس کے ہم پلہ کوئی نہیں ہے جو کہ اللہ کے برابر ہو یا اس کے ہم رتبہ ہو، جو کہ اپنی صفات یا افعال میں اللہ سے ذرہ برابر بھی بلکہ ذرے سے بھی کم کوئی مشابہت یا سملیرٹی رکھتا ہو۔ دس از بٹ امپاسبل۔ اگر کسی نے یہ سوچا بھی تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس حد تک یہ بات سیریس ہے۔ تو اس کے بعد قرآن میں بھی آتا ہے لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ جیسی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، کوئی بھی مثال نہ دنیا میں ملے گی ہمیں، اور نہ ہم جب آخرت میں اللہ سے ملیں گے تو کوئی اور مثال ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ یہ مکمل ہوئی سورہ، آگے چلتے ہیں۔